اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. صل على محمد. اجازت ہے ذکر پاک شروع کریں. ماشاء اللہ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. صل على محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبات للمتقين وجنة للمؤمنين ونار الكافرين والمنافقين. صلوات. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين برعظمة مصطفى. صلوات. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الولي وتولى آخرين. صلوات. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عيني أنت مني بمنزلة راسه من الجسد. صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. آل بیت کے دشمنوں پر لعنت. برعظمت مصطفیٰ. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو الگ الگ بیٹھے ہیں، درود پڑھتے ہوئے آگے اور یکجا ہو جائیں تاکہ ایک حسین مجلس کا ماحول بن جائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے اس نبی کا فرمان پڑھا جس کے لیے اللہ نے قرآن قصیدہ بنایا. بچپن دیکھا تو فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا. چہرہ دیکھا
تو فرمایا والشمس والضحاہا، زلفیں دیکھی تو فرمایا واللیل اذا یغشاہا۔ توجہ، دیکھتے ہیں کہ کون سننے آیا ہے۔ اللہ نے رسول کو دیکھا، مشرکوں کو پتھریاں ماری، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ حبیب تو نے ماری نہیں، یہ اللہ نے ماری ہیں۔ جس کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے حبیب کا قصیدہ قرآن بنایا، مکے آیا تو قرآن بنایا، مدینے آیا تو قرآن بنایا، حتیٰ کہ ہر نبی کو اللہ کہتا ہے یا نوح، یا ابراہیم، یا فلاں نبی، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن ایک یہ نبی ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں اس کی چادر کو بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ عبادات کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، عبادت کم کر۔ دشمن تانا دیتے ہیں، ابتر ہوا تو کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، گھبرا نہیں، تجھے زہرا جیسی بیٹی عطا کی۔ اس نبی کا میں نے فرمان پڑھا، بہت فضائل ہیں۔ وہ نبی کہہ رہا ہے جو بولے، اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ اس نبی نے کہا یا علی انت منی بمنزلتی راسہی من الجسد، تیری نسبت مجھ سے وہ ہے جو سر کی جسم سے ہے۔ سوال ہی کھڑا ہوا، کیسی مثال دے دی یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں آنکھوں کی مثال تو ہوتی ہے، میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرا بازو ہے، یہ میرے قدم ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں۔ جسم کی اور تو بڑی مثالیں دیتے ہیں، یا رسول اللہ کیسی مثال دے دی، نہ برداشت ہوتا تھا علی۔ کہا رسول اللہ نے بتا تو صحیح، اگر آنکھیں نہ ہوں، بندہ نابینا ہو، زندہ رہ سکتا ہے؟ جن کو سمجھ آ گئی تیری معرفت کو سلام۔ کہا یا رسول اللہ رہ سکتا ہے۔ کہا اے بتا شخص، اگر بندے کے ہاتھ نہ ہوں زندہ رہ سکتا ہے؟ کہا رہ سکتا ہے۔ کہا بندے کے کان نہ ہوں؟ کہا زندہ رہ سکتا ہے۔ بندے کے پاؤں نہ ہوں؟ کہا زندہ رہ سکتا ہے۔ کہا بتا، اگر بندے کے ہاتھ نہ ہوں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں نہ ہوں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، کان نہ ہوں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، انسان کے جسم کے اعضاء اگر کم ہوتے جائیں زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سر واحد چیز ہے، اگر دڑ پر سر نہ ہو بندہ مردہ ہے۔ جس دڑ پر سر نہ ہو، جس جسم پر سر نہ ہو، وہ جسم مردہ ہے۔ اسی طرح بتایا، لوگوں بتانا چاہتا ہوں، علی کو اپنے ساتھ یہ نسبت اس لیے دی، جہاں پہ مصطفیٰ ہو اور اس کے دین میں مرتضی نہ ہو، وہ دین مردہ۔ یا رسول اللہ، بلند بلند بتایا، وہ جسمی وہ دین ہی مردہ ہے۔ علی جس دین میں نہیں، علی جہاں نہیں، وہ دین مردہ ہے، وہ دین کامل نہیں۔ بڑے سارے لوگوں نے کہا علی کے بغیر تو دین کامل ہو سکتا ہے ہمارے پاس اور بڑے سارے ہیں جو علی سے افضل، بڑے سارے ہیں اور وہ بھی غیر معصوم، فلاں افضل ہوا، فلاں افضل ہوا، فلاں ہوا، فلاں۔ میں کہتا ہوں بندگان خدا، آج تو علمی دور ہے، کچھ تو لحاظ کر۔ تیرا بھی حق ہے تو اپنے اماموں کی تعریف کر، میرا بھی حق ہے میں اپنے امام کی تعریف کرتا ہوں۔ آج نہیں دلائل دینے کی، کتابوں سے حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔ آج بات کرتے ہیں، علمی دور ہے، علمی دیکھ لیتے ہیں۔ میں دنیا کے ہر اس شخص تک پیغام دینا چاہتا ہوں
جو بندہ آج مشکل میں پڑا ہوا ہے کہ کون افضل ہے، سن لو میرا پیغام، فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی اللہ نے ذرہ سا بھی شعور رکھا تجھے پتہ چل جائے گا۔ ہم بتانے لگے ہیں اگر تمہارے پاس بھری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس نے کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی لے او، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جی میں سمجھ گیا جناب، آپ کی سماعتیں زندہ باد زندہ باد، آپ نے اسی طرح سننا ہے، جملے میں دینے لگا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس نے کہا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی لے آؤ، ہم اس کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ بھری کائنات میں کوئی ایسا نظر آتا ہے جو جبرائیل کا استاد ہو، لے آؤ، ہم اس کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ بھری کائنات میں کوئی ایسا نظر آئے جو جنت کے جوانوں کے سردار بیٹے اس کے نظر آئے، لے آؤ، ہم اس کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ اگر بھری کائنات میں تم کو کوئی ایسا شخص نظر آئے جس کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہو، لے آؤ، ہم اس کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ اگر تمہیں بھری کائنات میں کوئی اور علی کے علاوہ ولیوں کا سردار نظر آئے، لے آؤ، ہم اس کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ اگر بھری کائنات میں تم کو نبی کا کوئی علی کے علاوہ بھائی نظر آئے، علی کا نبی کے علاوہ بھائی نظر آئے، لے آؤ، ہم آپ کو علی سے افضل ماننے کے لیے، آپ کے کلمات کا اقرار کرنے کے لیے تیار، ہم اس کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ جس کا نبیوں کا سلطان بھائی ہو، لے آؤ، کوئی ایسا ہے تو ہم اس کو علی سے افضل مانتے ہیں۔ جملہ دینے لگا ہوں، سماعتوں کو بیدار کیجئے گا، ذہنوں کو کھولیے گا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت۔ کوئی بھری کائنات میں ایسا ہے جس کی ولایت پہ دین مصطفیٰ کامل ہو، لے آؤ، ہم اس کو علی سے سلامت رہے، ہاں لے آؤ، کوئی ہے تو ہمیں کوئی بغض نہیں کسی سے۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی اپنے اماموں کی تعریف کرتے ہیں، تم بھی کرو، اللہ نے ہمیں یہ امام دیا، مان جاؤ بھائی۔ علی ابن ابی طالب کی یہ شان ہے، یہ ہم نے نہیں دی، اس نے دی ہے۔ اور تیرے آج گھٹانے سے ہاں وہ پرانے دوروں کی طرح بدر کا ذکر کیا، علی کا نہ کیا، احد کا کیا، علی کا نہ کیا، خیبر کا کیا، علی کا نہ کیا۔ آج بھی وہی چال چلنے لگی، نصابوں میں علی ابن ابی طالب کو جنگوں سے نکالنے لگے۔ اور شخص تجھے کیا پتا ہے تو علی کا نام گھٹانے سے دوسروں کا نام بڑھا لے گا؟ یہ فقط تیری سوچ ہے اور گھٹیا سوچ ہے۔ جسے اللہ دے عزت، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے اللہ بلند کرے اور جسے اللہ ذلیل کرے، پھر کون ہے ذلیل کو بلند کرے، بلند کو کمتر کرے؟ یا علی، کوئی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کی شان ہے۔ آج نصابوں سے علی کو نکالا جا رہا ہے، نکالو علی کو، یہ تمہاری سوچ ہے۔ تم کو بتا دوں، جب کچھ نہ تھا تب بھی علی تھا۔ اس دن سے لے کے جناب آدم آیا، علی تھا، نوح آیا، علی تھا، عیسیٰ آیا، علی تھا، موسیٰ آیا، علی تھا، شیس آیا، علی تھا، ابراہیم آیا، علی تھا۔ مجھے نہیں پتا کس کو سمجھ آ رہی ہے، جناب ابراہیم آیا، علی تھا۔ سنیے گا، 1.25 لاکھ انبیاء آئے، علی تھا۔ جناب مصطفیٰ آئے، علی تھا۔ علی مرتضیٰ آئے، خود اس دور میں خود علی ظاہری طور پہ تھا۔ حسن مجتبیٰ آئے، سنیے گا، جو شہید ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ سنیے گا، اس کے علاوہ بھی بات کر دوں کہ علمی دور آج بھی علی علی ہو رہا ہے۔ حسن مجتبیٰ تھا، ذکر علی تھا۔ حسین بادشاہ تھا، ذکر علی تھا۔ حسن مجتبیٰ، حسین مجتبیٰ، 12 کے 12 ائمہ اطہار کے دوروں تک سن لو، آج کے دور میں بھی علی ہے، علی ہے۔ قیامت تک سن لو لوگوں، آنے والے لوگوں سن لو، جس دن تو پیدا ہوگا اس دن بھی علی علی ہوگا۔ اس دن سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کے حساب مکمل ہونے تک، حساب مکمل ہونے سے لے کر جنت تک، جنت میں جائے گا اگر جہنم میں جائے گا، ایک آواز سنے گا جنت میں داخل ہونے پہ، ایک گھنٹی لگی ہے جنت کے دروازے پہ جو بجتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے، یا علی۔ میں کہہ رہا ہوں، جب کچھ نہ تھا تب سے لے کر جنت میں جانے تک علی علی ہوگا، کہاں سے نکالے گا؟ جنگلوں میں علی علی ہے، صحراؤں میں علی علی ہے، کہاں کہاں سے علی کو نکالے گا؟ یہ تیری بھول ہے
تو علی کو مٹا دے جائے گا. مٹانے والے مٹ گئے. کہاں رہا جو موسیٰ کا مقابلہ کرنے آیا تھا فرعون؟ کہاں گیا نمرود؟ قبریں دکھاؤ مجھ کو. جو بھی حق کا مقابلہ کبھی کرنے آیا وہ ملین بیٹ ہوا، برباد ہو گیا وہ شخص. علی ابن ابی طالب سے بغض رکھنا یہ تیری منافقت کی دلیل ہے. اللہ نے علی کو شان دی ہے، اللہ نے علی کو عظمت دی ہے، اللہ نے علی کو مقام دیا ہے. علی ابن ابی طالب کو اللہ نے امام بنایا ہے، امام مان، اور امت کے لیے امام ہے. جب بیعت ہوئی کتب میں موجود ہے، جب اعلان ہوا من کنت مولا فاد علی مولا، اول شخص خلیفہ ثانی آ کے کہتے ہیں بیعت کرتے یا علی مبارک ہو، اور کہنے لگے یا علی مولایا وَكُلِّ مُؤْمِنٍ وَالْمُؤْمِنَا مَوْلَاهُمْ. جب عمر کہہ رہے تھے علی تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے. علی ابن ابی طالب جب اللہ نے علی کو مقام دیا، آج میں کیوں نہیں مانتا علی کو امام؟ کیا ہو گیا مجھے؟ اے مسلم، میں نہیں کہا اگر کہنا چاہتا کہ شیعہ سنی، میں کہنا چاہتا ہوں مسلم. اللہ نے ہمیں مسلم سے ذکر کیا ہے. چلے تو سنی بھی کہے، چلے تو شیعہ بھی کہے، جو تیری مرضی ہو تو کہہ لے، لیکن مقام علی ابن ابی طالب پہچان. معرفت علی نہیں تو کچھ بھی نہیں دنیا میں جو کچھ ہے. علی ابن ابی طالب کی عظمت، ایک حرہ نامی عورت ہے، حجاج ابن یوسف کا دور ہے، جہاں آج کے دور کی طرح جہاں علی علی کرنے والا ملتا، علم سے تو مٹا نہ سکتے تھے، قتل کرنا شروع کرتے تھے. کیا تمہاری جسارتیں ہیں بدبختو. اللہ نے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے، ان کی محبت کو ایسا بلند کیا ہے، جو ان کی محبت میں مٹانے کے لیے کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے. سنیے گا، جو ان کی محبت والوں محبوں کو مٹانے کے لیے کوئی شخص بڑھتا ہے، محب کو قتل کر دوں، علی ابن ابی طالب کے ذکر کو قتل کر دوں. اللہ نے اس میں ایسی لچک رکھی ہے، کوئی نیچے دباتا ہے یہ بلند ہو جاتا. اس دور میں بھی شیعوں کو قتل کیا جاتا، 10,000 شیعہ چن چن کے مروائے حجاج ابن یوسف. حرہ کے پاس فوجی بھیجے، پتہ چلا کوئی علی والی ہے. کہا حرہ حجاج نے آپ کو بلایا ہے. دستک ہوئی، کون؟ حجاج کے فوجی. پتہ چل گیا آج زندگی کا آخری دن ہے. سچی کتنی تھی حرہ. کہا تم چلے جاؤ، میں دربار آ جاتی ہوں. بتاؤ ذرا مجھے، معززین یقیناً سارے معزز مومن بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ آپ میں سے کسی کو کوئی پولیس والا یا فوجی پکڑنے آ جائے، جنرل کرنل بندے بھیجے. چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے کوئی 4 پولیس والے پکڑنے آ جائیں، ایس ایچ او، کوئی ان کا بڑا افسر بھیج دے، جاؤ پکڑ کے لے آؤ، یا کوئی جنرل کرنل اپنے فوجی بھیج دے، اور میں کہوں تم چلے جاؤ میں آ جاتا ہوں، چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے. منبر کے تقدس کی قسم اتنی تھی سچی حرہ نے کہا تم دربار چلو. چپ کر کے چلے گئے. جانتے تھے علی والی جھوٹ نہیں بولتی، علی والا جھوٹ نہ بولے. اچھا ایک نقطہ سوچنے والا ہے، علی والے بے حب علی رحمت اللہ، بغض علی، پکی بات؟ ٹھیک ہو گیا. ہو علی والا، بولے جھوٹ. اب اللہ کہتے ہیں قرآن میں لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. ظالموں پہ بھی لعنت، جھوٹوں پہ بھی لعنت، علی والے پہ تو ہوتی ہے رحمت. اگر بولے علی والا جھوٹ، بتا پھر قرآن کی مانوں یا تیری مانوں؟ اگر علی والا بننا ہے جھوٹ چھوڑ کے، جھوٹ بولنا چھوڑ کے علی کا دامن تھامنا ہے، تب رحمت ہوگی. جھوٹوں پہ لعنت آئے. علی حرہ سچی تھی، کہا آ جائے گی. بدن معطر کیا،
نیا لباس پہنا، تیاری کی، دربار کی طرف چلنے لگی۔ چھوٹے بچے پوچھنے لگے ماں آج یہ بدن معطر کس لیے، نیا لباس کس لیے، تیاریاں کس لیے ہیں؟ ماں کہنے لگی میرے لال آج بدن معطر اس لیے ہے، نیا لباس اس لیے ہے، تیاریاں اس لیے ہیں، آج مجھے بلایا ہے حجاج نے، اور بیٹا جو ولایت علی مفت میں مل گئی تھی نا آج اس کا حق ادا کرنے چلی ہوں۔ بیٹا جو ہو جائے موت آئے سینے سے لگانا، ولایت علی کو نہ چھوڑنا۔ آج کے دور میں دلیل ملے گی۔ ویڈیو وائرل ہوئی چند دن پہلے، میں ایک مومن کو سلام پیش کرتا ہوں، خدا اس کو طول عمر عطا فرمائے، آزاد ہو گیا۔ کسی نے پکڑا، کہا کہ یزید ابن معاویہ زندہ باد، اس نے کہا حسین زندہ باد۔ پکڑے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، سر پہ گئے، ان کو پکڑ کے مار رہے ہیں، ہاتھ میں جناب سامان ظلم لے کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید زندہ باد، وہ کہتے ہیں تو کہ، میں کہتا ہوں حسین زندہ باد۔ آزاد ہو گیا، بس وہ کوئی ریفرنس تھے یا کسی طرح سے اللہ نے اس کی طولانی عمر بڑھائی تھی۔ ویڈیو وائرل موجود ہے۔ اللہ کے بندو تمہیں کیا پتا مقام علی کیا ہے؟ حرہ کہنے لگی بیٹا موت آ جائے سینے سے لگا لینا، ولایت علی کا انکار نہیں کرنا۔ پہنچی دربار، حجاج نے کہا حرہ سنے تو علی کو باقی صحابہ سے افضل مانتی ہے؟ کہا جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا۔ بڑی سچی تھی حرہ، معرفت حرہ دیکھیے گا۔ کہا میرے تو راوی کہتے ہیں تو علی کو باقی صحابہ سے افضل مانتی ہے، میرے رپورٹر کہتے ہیں، میرے جاسوس کہتے ہیں، میرے نمائندے کہتے ہیں تو علی کو باقی صحابہ سے افضل مانتی ہے۔ کہا تیرے راویوں نے جھوٹ بولا، تیرے رپورٹروں نے جھوٹ بولا، تیرے جاسوسوں نے جھوٹ بولا، تیرے نمائندوں نے جھوٹ بولا، جن نے تجھے کہا ہے میں علی کو باقی صحابہ سے افضل مانتی ہوں ان سب نے جھوٹ بولا ہے۔ کیوں حرہ تو پھر تو کیا مانتی ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے فقط میں علی کو صحابہ سے افضل مانتی ہوں۔ غلط بیان دیا انہوں نے، میں علی کو صحابہ سے نہیں محمد عربی کو چھوڑ کے نبیوں سے افضل جیو۔ یار میں تو نبیوں سے افضل مانتی ہوں، صحابہ کی بات کرتے ہو۔ کہا اتنا بڑا دعویٰ، دلیل ہے کوئی عقیدے کی؟ کہا شیعہ ہی نہیں جس کے پاس عقیدے کی دلیل نہ ہو۔ پڑھا کر قرآن، سمجھا کر قرآن۔ معرفت حرہ دیکھیے۔ کہا حرہ قرآن میں تو کوئی حیثیت نہیں جو بتائے علی نبیوں سے افضل۔ کہا کس نبی کا پوچھنا ہے؟ پوچھ، میں تمہیں آیت بتاتی ہوں۔ کہا بتا علی آدم سے کیسے افضل ہوا؟ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ملتی جو بتائے علی آدم سے افضل ہوا۔ کہنے لگی حرہ کاش تو قرآن پڑھتا، تجھے قرآن سمجھ آتا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مقدس میں جناب آدم کا قصہ بیان کیا ہے۔ آدم کا قصہ پڑھو۔ جناب آدم کو اللہ نے جب جنت سے نکالا، جنت سے نکالتے ہوئے جنتی لباس اتروا لیا۔ کہنے لگی حرہ تجھے سمجھ نہیں آیا حجاج کیا وہ آدم افضل ہے جس کو اللہ جنت سے بہر بھیجے، جنت سے بھیجتے ہوئے جنتی لباس اتروا لے، وہ جنت کے درختوں کو پتے بنا کے ان پتوں کو جسم پہ لپیٹتے ہوئے دنیا میں آئے؟ بتا وہ آدم افضل ہے جس کا جنت سے آتے ہوئے جنتی لباس اترا لیا جائے، یا وہ علی افضل ہے جس کے بیٹوں کے لیے عید کے دن جنت سے لباس؟ زندہ آباد، بلند زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل آباد و شاد رہے، خدا سلامت رکھے۔ ذکر علی میں بولنا عبادت ہے۔ جب پڑھتا ہوں نا میں کتابیں، یقین کر جائیں انسان پڑھتا ہے تو ایک بار فکر کرتا ہے علی کا ذکر سن کے خوش ہونا کئی سالوں کے روزوں سے افضل۔ ہاں علی کا ذکر نہیں فرما گئے تھے ذکر علی نبادہ، سننا لکھنا پڑھنا لکھانا کرنا ذکر کروانا عبادت۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں جو فضیلت بیان کر رہا ہوں وہ کروں گا۔ اچھا حرہ مان گیا علی آدم سے تو افضل ہوا، بتا علی موسیٰ سے کیسے افضل؟
اول العزم نبی، بڑے 5 نبیوں میں سے جناب موسیٰ نبی. کہا حضرت موسیٰ نبی سے کیسے افضل ہوا؟ حجاج سوال کرتا ہے، حورہ کہتی ہے اللہ رب العزت کی ذات نے جب جناب موسیٰ کو بھیجا تھا باہر، جب باہر گیا تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ انہو طغا، موسیٰ اب فرعون ہو گیا سرکش، فرعون تو غیانی کرنے لگا، فرعون نافرمان ہو گیا. اللہ نے قرآن میں کہا انہو طغا، وہ سرکش ہو گیا، اب جا فرعون کو تبلیغ کر. حضرت موسیٰ کہنے لگے پروردگارا، میرا اور اس کا ایک پیروکار شخص، میرا پیروکار اس کا پیروکار. قرآن میں لفظ شیعہ استعمال ہوا، میرا شیعہ کا معنی ہے پیروکار. میرا پیروکار شخص اس کے شخص کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس کے پیروکار کے ساتھ لڑ رہا تھا. میں چھڑانے گیا، میں نے مارا تھا مکہ، اللہ اس کا بندہ مر گیا، مالک اللہ فرعون کا بندہ مار دیا تھا. اب جاتے ہوئے مجھے لگتا ہے ڈر، تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، فرعون کو میرے ساتھ فرعون کے پاس ہارون بھائی کو بھیج مالک اللہ تاکہ میں فرعون کو تبلیغ کروں. اللہ کے بندوں سنیے گا، عظمت علی سنیے گا، شان علی سنیے گا. حرہ کہنے لگی حجاج تجھے سمجھ نہیں آیا کیا وہ موسیٰ افضل ہے جس نے ایک مارا تبلیغ کے لیے جاتے ہوئے ڈر رہا ہے، یا وہ علی افضل جس نے بدر میں مارے، جس نے احد میں مارے، جس نے خیبر میں مارے، جس نے خندق میں مارے، اتنے مار کے اکیلا علی صورت برات لے کے انہی مکہ والوں کی طرف علی سے ایک مارا تھا ڈر گیا، علی سے تقابل مان گیا، علی موسیٰ سے بھی افضل، علی عیسیٰ سے کیسے افضل؟ عیسیٰ نبی بھی اول العزم انبیاء میں سے ہیں. کہا کاش تو قرآن پڑھتا تجھے سمجھ آتا. میں کہا کرتا ہوں بندگان خدا، قرآن انسان کو تب سمجھ آتا ہے جب قرآن کو وارثان قرآن سے لو. وارثان کو چھوڑ کے لوگے کہاں سمجھ آئے گا. کہا اللہ رب العزت کی ذات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سورت مریم کا ذکر کیا. سورت مریم کو پڑھنا شروع کیا اور کہنے لگی حجاج اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، سورت مریم میں اللہ نے کہا ہے کہ جناب مریم جب جناب عیسیٰ کو جنم دینے لگی تھی، ولادت جناب عیسیٰ کا وقت تھا، اللہ نے کہا مریم یہ ہے بیت المقدس، یہاں سے باہر جا اور باہر جا کے فلاں کھجور کے نیچے جناب عیسیٰ کو جنم دے. قرآنی واقعہ ہے. حجاج تجھے نہیں پتا؟ اللہ نے کہا ہے، ہاں کہا ہے. کہنے لگی حجاج تو پھر تجھے نہیں پتا چلا علی اس سے افضل ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جس کی ماں کو اس کی ولادت کے وقت اللہ بیت المقدس سے باہر بھیجے وہ افضل ہے، یا وہ علی افضل ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کو خانہ کعبہ؟ علی عیسیٰ سے بھی افضل. علی ابن ابی طالب کا کوئی عام مقام تھوڑا ہے بندگان خدا. آپ تو یہ بات کرتے ہو جب تک کسی نبی نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا نبوت نہیں ملی. کیا جملہ کہہ گیا؟ کسی کی سماعتوں سے بلند ہو، شیعہ سنی کتب میں ہے، تفسیر عمدۃ البیان، کوکب دوری، تفسیر کوثر، نعیم الابرار، مزید اور کتب ہیں. ان میں مفسرین قرآن نے بھی لکھا ہے سورت زخرف آیت نمبر 45 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں جب رسول معراج پہ گئے تھے. 15ویں پارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہ پاک ذات جو اپنے عبد کو لے گئی. ویسے بھی عقلی طور پہ بندہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نبی پہلے آئے تھے، آیت بعد میں آئی ہے جو کہہ رہی ہے نبیوں سے پوچھو. تو سب نے تسلیم کیا یہ آیت تب آئی جب معراج پہ مصطفیٰ گئے. تو وہاں پہ رسول خدا کو حکم ہوا، وصل امر ہوا، حکم ہو رہا ہے. فعل امر کا سیگا قبلہ صاحب تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں. وصل فعل امر کا سیگا سوال کر. من ارسلنا من قبلک من رسلنا، تمہیں نبوت کس شرط پہ ملی؟
سنیے گا 1.25 انبیاء بیٹھے تھے، صاحب کتب نے لکھا 1.25 انبیاء تھے. رسول خدا نے کہا یا ایھا النبیون لما بستم، نبیوں بتاؤ تمہیں نبوت کس شرط پہ ملی ہے؟ تو رسول خدا کو سارے انبیاء یک زباں کے بول کے کہنے لگے اللہ نے ہمیں 3 شرطوں پہ نبوت عطا کی. پہلی شرط تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابھی نبوت نہیں ملی. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ابھی نبوت نہیں ملی. نبی کہتے ہیں واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، ہم نے علی کی ولایت کی گواہی دی، اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی. آج کے دور کا بغض حیدر رکھنے والا ملا لائیو کہہ کے، میں لائیو ممبر پہ بات کر رہا ہوں، منہ مٹکے میں ڈال کے بات نہیں کر رہا. سن اور سمجھ، اگر نبیوں کو 1.25 نبیوں کو ولایت علی کے بغیر نبوت نہ ملے، بغض حیدر رکھ کے تجھے جنت کیسے؟ یا حیدر گبوس، آج بھی حیدر گبوس. علمی دور ہے، کچھ لحاظ کر، اپنا خیال کر، تو کس مقام پہ ہے، تو موجود کہاں ہے. اللہ نے اتنی عظمتیں دی ہیں، اللہ نے اتنی شان علی دی ہے، گھٹانے والے گھٹ گئے. علی ابن ابی طالب کی شان کبھی نہیں گھٹی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ان اللہ خلق الشمس من نور محمد، ان اللہ خلق القمر من نور محمد، ان اللہ خلق النجوم من نور محمد، ان اللہ خلق السماوات والارضین من نور محمد، والقون والمقان والزمان والقواقب والجنہ والعرش. رسول خدا کے نور سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ان اللہ خلق الشمس من نور محمد، اللہ نے سورج نور مصطفیٰ سے بنایا. وخلق قمر من نور محمد، چاند نور مصطفیٰ سے بنا. وخلق النجوم من نور محمد، ٹمٹماتے ہوئے ستارے نور مصطفیٰ سے بنے. اور سنیے گا، چاند نور مصطفیٰ سے، ستارے نور مصطفیٰ سے. آگے جو حدیث کے جملے ہیں، ٹمٹماتے ہوئے ستارے نور مصطفیٰ سے، اس کے اگلے کون، عرش، جنت، کواکب، اللہ نے سب کچھ، زمین، آسمان. خالق الارضین، خالق السماوات والارضین، اللہ نے آسمانوں کو بھی نور مصطفیٰ سے بنایا، زمینوں کو بھی نور مصطفیٰ سے بنایا. جس جنت کے فضائل سن رکھے ہیں، کچھ تو خاکہ ذہن میں ہوگا، اس جنت کو بھی اللہ نے نور مصطفیٰ سے بنایا. لیکن یاد رکھنا لوگو، تم کیا سمجھتے ہو نور مصطفیٰ اکیلا ہے؟ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وانا علی و نور واحد، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، میرا نور اکیلا نہ تھا، میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو سمجھ آ گیا، سورج بھی نور علی سے، چاند بھی نور علی سے، نجوم بھی نور علی سے. سمجھ آ گیا، سورج نور علی سے، چاند نور علی سے، نجوم نور علی سے، جنت نور علی سے، کواکب نور علی سے، عرش نور علی سے. اللہ نے سب کچھ نور علی سے بنایا. اگر بغض حیدر رکھتا ہے، عرش چھوڑ، موت پکڑ، آسمان کا سایہ چھوڑ. بغض حیدر رکھتا ہے، نور مصطفیٰ سے ہے. زمین چھوڑ، ستاروں کو دیکھنا چھوڑ. اللہ نے نور مصطفیٰ و مرتضیٰ سے بنایا ہے، مرتضیٰ کے نور سے سب کچھ بنا. پھر بغض حیدر تجھے جچتا نہیں. بغض حیدر رکھ، بغض حیدر رکھنے سے علی کا کچھ نہیں جاتا. اور تیرے لیے فقط اگر لکھی جائے گی تو جہنم. بغض حیدر. اور یاد رکھنا شیعو، علی ابن ابی طالب کا مقام سن لیا کسی حد تک. جتنا کچھ میرے علم میں، یعنی میری طاقت تھی یا میری پیاس تھی، میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اختتامی جملہ کہہ رہا ہوں، بس ایک ہی جملہ پیغام کا. ہم علی علی کر رہے ہیں، کیا ہمیں بھی علی چاہتے ہیں؟ محبت ایک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے. جملہ سنیے گا، محبت ایک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، محبت دو طرفہ ہو تب مزہ دیتی ہے. آج ہم علی علی کر رہے ہیں، مزہ تو یہ ہے، لطف تو یہ ہے، روز معاشر ہو، عاشر کا دن ہو، علی کے گرد فرشتوں کا جرمٹ ہو، بیچ میں علی ہو، دور سے آپ نظر آئیں، علی کہے فرشتوں ہٹو، وہ میرا چاہنے والا. ہم تو علی علی کریں، علی کہے نماز پڑھ،
نہیں پڑھنی، علی کہے روزہ رکھ، نہیں رکھنا، علی کہے زکات دے، نہیں دینی، علی کہے خمس دے، نہیں دینا، علی کہے واجبات ادا کر، نہیں ادا کرنے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ لقلق ہے، لسانی ہے، حقیقی محبت نہیں۔ بس میری عرض ہے، ہمارے احمدار فرماتے ہیں اعمال کی بنا پہ، اعمال کے بھروسے پہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑنا، ہمارے بھروسے پہ اعمال نہیں چھوڑنا۔ کردار ادا کرو۔ کوئی علی کا نام لیوا ہے، روزوں کو نہ چھوڑے، روزے رکھے، واجبات کو ادا کی۔ اگر دین بڑا مشکل سے بچا ہے عزادار، بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں دین پہ، اس دین کو بچانے کے لیے علی کے بیٹوں کی لاشیں اٹھائی گئے۔ آج رکنا تیری ہے کو سلام کرتا ہوں جس کی ہے بلند ہوئی۔ 20,000 کا مجمع ہونا جنازے میں ہر کوئی نہیں روتا، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں قریب جا کے جو رو رہے ہوتے ہیں، جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے وہی روتے ہیں، جن کو اس کی معرفت قدر زیادہ ہوتی ہے وہی روتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے بیٹے دین کے لیے قربان ہوئے، اس دین کو بچانے کے لیے عزادر و عالیہ کی چادر قربان ہوئی۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ عزاداروں، 21 رمضان شہادت کی بلسہ پڑھیں گے۔ جب رات ہوئی، علی ابن ابی طالب نے کہا حسن بیٹا، جی بابا میری اس بیٹی کو بلاؤ جو بڑی شرم و حیا والی ہے۔ جی بابا، بیٹی تیری ماں کو قرآن بڑا پسند تھا، وصیت کر گئی مجھے آخری وقت میں، یا علی مجھے رات کو دفنانا، ان کو نہ بلانا جنہوں نے مجھے ستایا، میری قبر کا نشان مٹانا، یا علی دنیا کے امور سے فارغ ہونا، میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ بیٹی تیری ماں کو بھی قرآن پسند تھا، مجھے بھی بڑا قرآن پسند ہے، بیٹی تجھے بھی بڑا قرآن پسند ہے، ذرا قرآن سنا، بابا چند لمحات کا مہمان ہے۔ فخر مریم نے سورت مریم کی چند آیات تلاوت کی، بھائیوں پہ ہاشمیوں پہ نگاہ پڑی، خاموش ہو گئی۔ عزادارو، جو بھائیوں میں قرآن نہ پڑھ سکتی تھی، اللہ جانے جب چادر میں شمر نے ہاتھ ڈالا اس سے کیسے بولتی رہی علی کی۔ تیری ہے کی صدا بلند ہو گئی، اللہ تیری ہے قبول فرمائے۔ عزادارو، جب ہاتھ ڈالا نا کمینے نے، علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی نہ چھین، میں اس کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ رات کو اٹھا ہے، میں بڑی پردے دار ہوں۔ اجرکم من اللہ۔ بستا تھا مدینہ، کہتی تھی بابا مجھے نہانے کے روزے پہ لے چلو، کہتا تھا بابا میری بیٹی ابھی ہیں چاندنی راتیں، تاریک راتیں آ لینے دو، میں ساتھ چلوں گا۔ ساتھ چلتے تھے، جب روزے پہ پہنچنے لگتے تھے نا، عزادارو آگے بڑھ کے علی ابن ابی طالب جلدی سے چراغوں کو بجھاتے۔ بیٹی پوچھتی بابا چراغوں کو کیوں بجھا رہے ہیں، ان کی کیا روشنی ہے؟ کہا بیٹی تیرے باپ کو یہ بھی گوارا نہیں، اس کی روشنی کی وجہ سے کسی غیر محرم کی نگاہ آپ کے قدموں پہ پڑ جائے۔ اللہ جانے، میں کہتا ہوں یا مولا آپ ہوتے شام۔ زیادہ جب پہنچی ہے نا علی کی بیٹی شام میں، اس گلی میں جہاں بہت رش تھا، کہا اما فضا جی، کہا شمر سے کہو اس گلی میں رش بڑا ہے، مجھے چادر اس گلی سے گزرنے کے لیے دے دے، شریف باپ کی شریف بیٹی ہوں، وعدہ رہا گلی سے گزر کے واپس کر دوں گی۔ عزادارو جب پہنچی ہے نا جناب فضا سوال کرنے، سب سے زیادہ ستایا ہے شمر نے عالیہ کو، لعنت ہو اس کمینے پر۔ عزادارو جب پہنچی ہے نا جناب فضا، سوال کیا اے شمر، علی کی بیٹی کہتی ہے میں بڑی پردے دار ہوں، کہتے ہیں حیا کر مجھے چادر دے دے، اس گلی سے گزر کے علی کی بیٹی کا وعدہ رہا واپس کر دوں گی۔ عزادارو شمر نے کوئی ایسا جواب دیا، روتی ہوئی پلٹی فضا اور کہنے لگی کاش کہ نہ کرتی سوال، ایسا جواب دیا نا۔ عزادارو روتی ہوئی پلٹی، پوچھا اما فضا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی اما فضا شمر کہتا ہے جا علی کی بیٹی سے کہہ دو تیرے کوئی باپ کی حکومت نہیں، جو مرضی ہو تو کہتی جائے، اب تو کوئی حکومت باپ کی میں نہیں رہتی، ہماری کہہ دینا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، بھائی کو بچانے کے لیے چل پڑی علی کی بیٹی، 21 رمضان 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 21
پہنچی وہاں جہاں شرابیوں کا رش تھا، خطبے کا آغاز کیا، 2 جملے خطبے کے پڑھ کے قبلہ صاحب کے منبر حوالہ کرنے لگا۔ بی بی نے خطبے میں پہلے جملے جو پڑھے نا، علی ابن ابی طالب کی بیٹی نے، ایھا الناس اسمعوا کلامی انا اسیرۃ، کہا لوگو میری بات سنو، میں قید دن ہوں، جو رونے آئے ہو آزادار، اس سے بڑا درد والا جملہ کیا ہوگا؟ جملہ سنیے گا جو بی بی نے دوسرا جملہ کہا نا، کہا لوگو میں قیدن ہوں، میری بات سنو، اور میں سفروں کی تھکی ہوئی سید زادی ہوں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ازادرو ایک آنسو بھی آیا آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ ازادرو بی بی نے کہا میں سفروں کی تھکی ہوئی قیدن ہوں۔ بی بی نے کہا ارے لوگو یہ تو بتاؤ تم یہودی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا عیسائی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا مجوسی ہو؟ کہا نہیں۔ جب بی بی نے کہا عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، ازادرو کوئی جواب نہیں آیا مثبت۔ علی کی بیٹی نے عبرت سے کہا بتاؤ تو صحیح برا پھر تم کون ہو؟ بڑے فخر سے کہنے لگے نہ ہم مجوسی ہیں، نہ ہم عیسائی ہیں، نہ ہم یہودی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ علی کی بیٹی رو کے کہنے لگی پھر بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ ازادرو کہنے لگے مدینے والے محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے کہا پھر حیا شرم و حیا نہیں آتی؟ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں جس کو رسیوں میں قید۔ اجرکم من اللہ۔ ازادر بی بی خطبہ دے رہی تھی، آواز ہر کوئی سن رہا تھا، لیکن جیسے سنی نا نبی نے نہیں، کسی نے نہ سنی۔ نبی نہ کہنے لگا ساتھ والے بندے سے اے عبد خدا میرا ہاتھ پکڑ وہاں لے کے جا جہاں علی کا بیٹا بول رہا ہے، میں پوچھتا ہوں خطبہ دینے والا تو محمد حنفیہ ہے، تو حسن ہے، تو عباس ہے؟ اس نے کہا اللہ سے دعا کر کہ میں بھی اندھا ہو جاؤں اور شکر کر کہ تو بھی اندھا ہے۔ کہا کیسی باتیں کرنے لگا ہے کہ میں بھی اندھا ہو جاؤں؟ کہا تجھے نہیں پتا، تو نہیں دیکھ رہا، تو نہیں جانتا، جو خطبہ دے رہا ہے نہ وہ عباس ہے، نہ وہ حسن ہے، نہ وہ حسین ہے، وہ علی کی بیٹی ہے۔ بھائی مر گئے، بھائی قتل ہو گئے، بھابھیوں کو ساتھ لے کے قید نبھانے کے لیے یہاں پہ پہنچی ہے۔ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ۔ زادارو جن کی چھوٹیاں بیٹی ہیں، کبھی آپ دشمنوں کے رش میں موجود ہو، آپ کی بیٹی آپ سے سوال کرے خالی لوٹائیں گے؟ بازار میں ہوں لوٹائیں گے؟ نہیں نا۔ ازادر کوئی نہیں لوٹاتا۔ خطبہ دے رہی تھی عالیہ، وہ آ گئی جو بابے کے سینہ کے بغیر نہ سوتی تھی، کہنے لگی اماں مجھے بڑی تس کھا گئی، اماں مجھے بڑی پیاس کھا رہی ہے، اماں مجھے پانی لا کے دے دو۔ ازادر چھت پہ ان کی ہم عمر ایک بچی یہی الفاظ سن رہی تھی، وہ چھت سے دوڑی وہاں گئی جہاں پہ ماں قرآن پڑھ رہی تھی، کہنے لگی اماں میری ایک ہم عمر ہے، میرے جتنی ایک بچی ہے جو پیاس کر رہی ہے، وہ قیدن ہے اور بڑی قیدن سے کہہ رہی ہے مجھے پانی پلاؤ۔ اماں بڑی قیدن بھی مجبور ہے، میں چاہتی ہوں پانی پلاؤں۔ ماں نے کہا چپ کر میری بیٹی، مدینے والے سیدوں نے کہا تھا قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا، میں چھت پہ نہیں جاتی۔ کہا اماں اسی قرآن کی قسم وہ شکل سے بڑی شریف لگتی، کامہ وہ شکل سے بڑی شریف لگتی ہے۔ ازادارو حالت کی آ گئی ماں چھت پہ، دیکھا کہ ساتھ کے گھر والی ایک ماں ہے جو کہہ رہی اس کے بھی بچے ہیں، اس نے ترس کھاتے ہوئے کوئی بات نہیں، پانی نہیں پلا سکتی، چلے کھجوریں ہی صحیح۔ ازادارو صدقے کی کھجوریں پھینکی، جناب سکینہ نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، جناب زینب نے کہا بیٹی نہیں اٹھانا، صدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ ازادر چھت سے اتری عورت آگے کہنے لگی تو جو کہہ رہی ہے صدقہ ہمارے پہ حرام ہے، بھلا تو کوئی سید زادی ہے؟ ازادرو بی بی کہنے لگی ہاں میں سید زادی ہوں۔ کہا کہاں سے آئی ہے؟ کہا مدینے سے آئی ہوں۔ کہا کتنے بھائی ہیں؟ کہنے لگی 18 بھائی، 9 مارے گئے۔ کہنے لگی محلہ کون سا؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ ازادرو اس عورت کو پریشانی لاحق ہوئی، کہا بتا تو صحیح تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی جناب عالیہ ام حبیبہ مجھے پریشان نہ کر، میرے چہرے سے بال ہٹا، اسی علی کی بیٹی سے
انا للہ و انا الیہ راجعون لعنت اللہ علی القوم الظالمین والقاذبین. اجرکم من اللہ. روتی آنکھوں سے دعا مانگے ہمارے منتقم کا جلد ظہور ہو. سامعین کرام